الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فريقهم وخير الفريقين ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيوتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیری ذات مظہر عدل کل تیرا وصف عین کمال ہے تیری حمد کیسے بیان کروں میری زندگی کا سوال ہے کسی خضر راہ سے پوچھئے کسی اہل عشق سے جانیے وہ کہاں نہیں وہ کہیں نہیں یہ یقین ہے یہ خیال ہے نظر اپنی جس کی طرف اٹھی کسی جلوہ زار میں کھو گئی تیری شمع حسن کی ہر کرن رخ مصطفیٰ کا محال ہے جو کسی کا کوئی نہ ہو سکا تو تیرے کرم نے کرم کیا جو کسی کا کوئی نہ ہو سکا تو تیرے کرم نے کرم کیا میری معصیت کا طلسم بھی تیری رحمتوں کا کمال ہے اسے زیب سجدائے بندگی اسے زیب عظمت دائمی اسے زیب سجدائے بندگی اسے زیب عظمت دائمی وہ کہیں نماز حسین ہے وہ کہیں اذان بلال ہے کوئی ذرہ ہو کوئی شکل ہو مہر ہو کہ نجوم ہو جسے چشم قلب سے دیکھیے وہ جمال سر کمال ہے سر کربلا کا معاملہ نہ ہو کیوں جہان میں جاں فضا سر کربلا کا معاملہ نہ ہو کیوں جہان میں جاں فضا وہ عزیز کیسے تجھے نہ ہو کہ تیرے حبیب کی یاد ہے ابتدا تو ہے انتہا تو ہے اے خدا لائق حمد و ثنا تو ہے ساری دنیا پکارتی ہے تجھے ساری دنیا کی نظروں سے ماورا تو ہے
منکر دلیل ہیں تیری، ان کے ہونے سے مدعا تو ہے، کس نے پایا ہے کون پائے گا، نظر انسان سے ماورا تو ہے۔ تیرے بعد تیرا محبوب ہے مولا، تیرے بعد تیرا محبوب ہے مولا، جہاں کی ابتدا ہے وہ اس کی ابتدا تو ہے۔ اور مجھ پہ اتنا تو کرم خالق اکبر کر دے، ان کے جلووں سے میرا قلب منور کر دے، تاج والے تیرے ادنا سے بھکاری بن جائیں، تو جو چاہے تو گداؤں کو سکندر کر دے، حکم دریا کو جو دے دے تو وہ صحرا بن جائے، خشک صحرا کو تو پل بھر میں سمندر کر دے، اے حسین تو جو الٹ دے رخ تاباں سے نقاب، سارے عالم کو ابھی بے خود و ششدر کر دے، گنگ ہو جائیں ایک آن میں سب اہل زبان، ایک امی کو جو تو علم کا مصدر کر دے، گنگ ہو جائیں سب اہل زبان، ایک امی کو جو تو علم کا مصدر کر دے، التجا ہے تجھ سے یہ تیرے ستار کی یا رب، اب عشق محمد ہی تو میرا مقدر کر دے۔ حضرات عالی مقام معزز و مکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج دوسری مرتبہ آپ کے علاقہ بلکسر میں ملک پاکستان کی قدیم ترین کانفرنسز میں شمار ہونے والی عظیم سنی کانفرنس، شاید بہت کم لوگ یہاں اتنے قدیم بیٹھے ہوں گے جتنی قدیم یہ بزم ہے، 74ویں سالانہ کانفرنس سے مجھے آپ سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے ایک آیت 2 احادیث تلاوت کی ہیں، میں اپنے ذوق کے مطابق اپنے موضوع سے دائیں بائیں نہیں ہونا چاہوں گا۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے حضرت آدم کو، پسند فرمایا ہے حضرت نوح کو، پسند فرمایا ہے حضرت ابراہیم کو، پسند فرمایا ہے حضرت موسیٰ کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، انبیاء جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ کے پسند کیے ہوئے ہیں، اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ کسی نبی کو مسجود ملائک بنا دیا، ان کا یہ انتخاب، کسی کو معجزات دیے یہ انتخاب، کسی کو خلیل بنایا یہ انتخاب، کسی کو روح اللہ بنایا یہ انتخاب، کسی کو بادشاہت عطا کی یہ انتخاب، غرض 1,24,000 نبیوں کا انتخاب کیا ہے، جسے قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ ہم نے آدم کا استفا کیا، آدم کے بعد حضرت نوح کا استفا کیا، ابراہیم کا استفا کیا۔ میں نے کہا جن کا استفا کیا وہ سب نبی ہیں، جس کے لیے استفا کیا وہ مصطفیٰ ہے۔ انتخاب اللہ نے سارے نبیوں کا کیا ہے،
نبوت کسبی نہیں وہبی ہوتی ہے، اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں ہوتا، جس کو اللہ نبی بنائے وہ نبی ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں کلیم اللہ بنایا، ہم نے آدم کا انتخاب کیا، ہم نے ابراہیم کا انتخاب کیا، ہم نے آل ابراہیم کا انتخاب کیا، ہم نے موسیٰ کا انتخاب کیا، ہم نے عیسیٰ کا انتخاب کیا۔ میں نے کہا سب کا انتخاب کیا، سب کا استفاء کیا، وہ نبی بنے ان کا انتخاب کیا، رسول بنے ان کا انتخاب کیا، برگزیدہ بنے ان کا انتخاب کیا، مقتدی بنے جس کے لیے انتخاب کیا وہ مقتدا بنا۔ مصطفیٰ یہ اسم علم ہے۔ تھوڑا سا میں علمی گفتگو کر لوں پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ذوق کی تسکین کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ اسم علم ہے، اسم ذات ہے، ڈیفینٹ ناؤن ہے، معرفہ ہے، خاص ہے۔ آپ شاید کہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو پوری انبیاء کی تاریخ میں سوائے ایک محمد مصطفیٰ کے کوئی دوسرا نبی آپ نے سنا یا دیکھا یا پڑھا ہے جس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہو تو کوئی اور نبی ہے جس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے؟ شان مصطفیٰ۔ میں نے کہا کہ مصطفیٰ صرف ایک ہے، مصطفیٰ صرف ایک ہے۔ میں نے کہا کہ مصطفیٰ کا معنی جو کیا ہے مفسرین نے وہ کیا ہے پسند فرمانا، انتخاب فرمانا۔ میں نے کہا کہ آپ کو کہتے ہیں مصطفیٰ جب سب نبیوں کا استفاء کیا، سب نبیوں کو چنا، سب نبیوں کو پسند کیا، کوئی میٹنگ نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی اکٹھ نہیں کیا، کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی محفل قائم نہیں کی، کوئی مجلس قائم نہیں کی، بس چنا، قرآن میں ذکر کر دیا، انتخاب کیا، قرآن میں ذکر کر دیا، پسند فرمایا، قرآن میں ذکر کر دیا۔ وہ کون ہے جس کو جب چننے کا وقت آیا، وہ کون ہے جس کے انتخاب کا وقت آیا، وہ کون ہے جس کو پسند فرمانے کا وقت آیا؟ تورات میں صرف ذکر نہیں کیا، انجیل میں صرف ذکر نہیں کیا، زبور میں صرف ذکر نہیں کیا، جن کے ذکر کیے تھے، جن کا استفاء کیا تھا وہ انبیاء تھے۔ لیکن جب اس کی باری آئی سارے نبیوں کو کہا آؤ مسجد اقصی میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اکٹھے ہو جاؤ۔ مولا آج ہمیں کیوں اکٹھا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ آج میں استفاء کرنا چاہتا ہوں، کسی کو پسند کرنا چاہتا ہوں، کسی کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، کسی کو چننا چاہتا ہوں، کسی کو حبیب بنانا چاہتا ہوں، کسی کو مقتدا بنانا چاہتا ہوں، کسی کو مصطفیٰ بنانا چاہتا ہوں۔ مولا ہمیں بھی تو تو نے چنا ہے۔ فرمایا تم کو چنا تھا اس لیے تمہیں آج اس جگہ لے جا رہا ہوں، آؤ دیکھو جس کے لیے تمہیں چنا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، تمہیں چنا تھا، استفاء کیا تھا، آج اس کو چنا ہے، مصطفیٰ کیا ہے۔ شان محمد مصطفیٰ۔ سب نبی چنے ہوئے لیکن یہ سارے نبی جس کے لیے چنے گئے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرا جملہ سمجھ آیا آپ کو؟ نبی سارے چنے ہوئے، انتخاب کیے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، لیکن جس کے لیے چنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت سے بولے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو فن مکر و فن میں کنارہ ہے مصطفیٰ، جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا ہے مصطفیٰ، سلطان عرش و فرش مشیت کا رازداں، ہر بے نوا کے دل کا سہارا ہے مصطفیٰ، تخلیق کائنات سے پہلے قریب عرش جبریل نے جو دیکھا وہ تارا ہے مصطفیٰ۔
مصطفیٰ ہے جس کے قیام کو بیان کیا، مصطفیٰ ہے جس کے لیے نبوت کا انتخاب کیا، مصطفیٰ ہے جس کے لیے رسالت کا انتخاب کیا، مصطفیٰ ہے جسے مبشروں و نذیرہ کا اعزاز بخشا، مصطفیٰ ہے جسے ختم نبوت کا تاج بخشا، مصطفیٰ ہے جسے خلق عظیم کا مزاج بخشا، مصطفیٰ ہے جسے مقام محمود کا منبر دیا، مصطفیٰ ہے جسے سرچشمہ رحمت سے سیراب کیا، مصطفیٰ ہے جس کے انبیاء قدردان ہوئے، مصطفیٰ ہے جس کے فرشتے نگہبان ہوئے، مصطفیٰ ہے جس کے حور و غلمہ نغمہ خوان ہوئے، مصطفیٰ ہے علم نشرح سے جس کا سینہ کھولا، مصطفیٰ ہے ووضعنا سے بوجھ اتارا، مصطفیٰ ہے ورفعنا سے رفعت دی، مصطفیٰ ہے یا ایھا النبی سے نبوت بخشی، مصطفیٰ ہے یا ایھا الرسول سے رسالت بخشی، مصطفیٰ ہے ما کان محمد سے قلب نبوت بخشی، مصطفیٰ ہے جو سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھے گا، مصطفیٰ ہے حشر میں پہلے سجدہ کرے گا، مصطفیٰ ہے سجدے سے پہلے سر اٹھائے گا، مصطفیٰ ہے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، مصطفیٰ ہے دروازے پہ دستک دے گا، مصطفیٰ ہے دروازہ کھلوائے گا، مصطفیٰ ہے پل صراط سے گزرے گا، مصطفیٰ ہے کوثر پلائے گا، مصطفیٰ ہے محمد و احمد نام ہے، مصطفیٰ ہے ساقی کوثر اعزاز ہے، مصطفیٰ ہے شافع محشر القاب ہے، مصطفیٰ ہے جو سب سے پہلے رب کو دیکھے گا، مصطفیٰ ہے جو رب سے پہلے خود کو دکھائے گا، مصطفیٰ میں نے ایک جملہ کہا ہے، آپ حضرات اگر توجہ کرتے ہو، میں نے کہا جو سب سے پہلے رب کو دیکھے گا، جو سب سے پہلے رب کو دیکھے گا، یہ جملہ تو سمجھ آتا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے رب کو دیکھیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں خوبصورت نورانی چہروں والے، میں نے اس سے بڑا جملہ کہا ہے جو سب سے پہلے رب کو دیکھے، مصطفیٰ جو رب سے پہلے خود کو دکھائے۔ بڑا مشکل سا مقام آ گیا ہے، اور یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، پھر خدام کا سٹیج ہے۔ یہاں بات میں اگر جھول ہو تو بات قبول نہیں ہوتی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا آپ نے اس سے پہلے یہ سنا کہ رب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کروائیں گے؟ کہیں سنا آپ نے؟ آپ نے نہیں سنا، میں پڑھ کے آیا اور پڑھ کے بھی ادھر ادھر سے نہیں آیا، اللہ کا قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دیدار کرنا مصطفیٰ کا کام ہے، لیکن جو سب سے پہلے دیدار کروائے وہ بھی مصطفیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما، محبت سے کہو مقاما محمودا۔ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، کسی زبان کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ اللہ دونوں جہان میں آپ کو عزت دے گا، بلندی دے گا۔ بہقی نے حضرت حذیفہ سے روایت نقل کی ہے، اللہ اعلان کریں گے محشر میں، اے محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آئیے، یہ منبر آپ کا ہے، اس پہ بیٹھیے، خطبہ دیجئے، رب کی حمد و ثنا کیجئے۔ میں نے کہا حمد و ثنا سجدے میں بھی ہوتی ہے، حمد و ثنا رکوع میں بھی ہوتی ہے، حمد و ثنا قیام میں بھی ہوتی ہے۔ حمد و ثنا کے لیے منبر کیوں دیا جاتا ہے، اونچا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ساروں تک آواز بھی پہنچے اور سب تک دیدار بھی ہو جائے۔ میں نے کہا سارے نبی یا ربی نفسی یا ربی نفسی اپنے نفس کی بات کر رہے ہوں گے، اللہ آپ کو بٹھائیں گے منبر پر، اور یہ منبر پتہ کیا ہوگا؟ الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری ہے، رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین۔ نیندیں بھی تیری رک جگہ، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رک جگہ،
عرش برین رحمت للعالمین۔ اللہ کہیں گے ممبر پہ بیٹھو، حضور ممبر پہ بیٹھیں گے، خطبہ دیں گے، ساری دنیا خطبہ سنے گی۔ میں نے کہا مجھے یوں لگتا ہے اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ علماء نے بیان کیا، حدیث میں آتا ہے اللہ جنت میں ایک خطبہ دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو آج مصطفیٰ کا خطبہ سنے گا وہی جنت میں خدا کا خطبہ سنے گا۔ جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے گا وہی جنت میں خدا کا چہرہ دیکھے گا۔ میں نے کہا صرف دنیا میں مصطفیٰ نہیں، آخرت میں بھی جس کو سرداری ملے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دو جہانوں کے سردار ہیں مصطفیٰ، اپنے مولا کا شاہکار ہیں مصطفیٰ، اہل سنت سے ازلی محبت انہیں، اہل بدعت سے بیزار ہیں مصطفیٰ، اپنی امت کے حق میں خدا کے حضور مغفرت کے طلبگار ہیں مصطفیٰ۔ ان کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، بالیقین شاہ ابرار ہیں مصطفیٰ، ہیں در بے بہا لال و یاقوت اور شہ سوار مصطفیٰ، شہ سوار ہیں مصطفیٰ۔ ان کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، بالیقین شاہ ابرار ہیں مصطفیٰ۔ زندہ رہنے کا جن سے کبھی نہ ملا دوستو ایسی سرکار ہیں مصطفیٰ۔ میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، آپ ہی مجھ کو درکار ہے مصطفیٰ، ہے بشیر و نذیر و سراج منیر، سارے نبیوں کے سردار ہے مصطفیٰ۔ سب صحابہ نجوم ہدایت بنے، اللہ اللہ جو محبوب چار ہے مصطفیٰ۔ اور روز محشر کی ہوں گی صدائیں بلند، اس طرف بھی گناہگار ہے مصطفیٰ۔ میں نے کہا صرف دنیا میں نہیں، محشر میں بھی جو سردار ہوں گے انہیں کیا کہتے ہیں؟ محبت سے تو بولو۔ میں نے کہا مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی چنا گیا ہو اور اس کے لیے ہر چیز کو چنا گیا ہو۔ یہ جملہ تھا جہاں آپ نے سبحان اللہ کہنی تھی۔ مصطفیٰ جو خود بھی چنا گیا ہو، جس کے لیے بھی چنا گیا ہو، نبی چنے گئے، مصطفیٰ نہیں۔ کیوں؟ وہ چنے گئے تھے کسی کے لیے، بولو نا یار، وہ چنے گئے تھے کسی کے لیے۔ میں نے کہا جس کے لیے چنے گئے وہ مصطفیٰ ہے۔ رب نے محبوب کو بھی چنا ہے، محبوب کے لیے ہر چیز کو چنا ہے۔ مجھے تو نظر آتا ہے حضور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان دو میں سے ایک دے دے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ دو میں سے۔ میں نے کہا مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ آج پورا معنی تو مشکل ہے، میں نے بہت سی چیزوں کو حذف کیا ہے یہاں تک لانے کے لیے۔ آپ کو بھی چنا مصطفیٰ، ہر چیز آپ کے لیے چنی، بولو بولو، ہر چیز آپ کے لیے چنی۔ میں نے کہا میرے محبوب کو کوئی چیز بھی بغیر چنے نہیں دی گئی، یہ بغیر چنے دیا گیا ہے۔ توجہ، یہ بغیر چنے دیا گیا ہے۔ جس کو رب کہتا ہے اچھا دو میں سے ایک چاہیے، تو دو مانگتا میں دونوں دے دیتا، لیکن تو نے مجھ پہ چھوڑی ہے۔ یا اللہ ایک لینا ہے، چن کے لینا ہے، ایک لینا ہے، چن کے لینا ہے۔ فرمایا میں بھی دونوں نہیں دوں گا، ایک دوں گا، چن کے دوں گا۔ ہوگا اکیلا لیکن شیطان کی ذریت پر ہوگا بھاری۔ عمر آ گیا، باکمال آ گیا ہے، زمین پہ خدا کا جلال آ گیا ہے۔ کبھی دیکھ میں نے خبیب آ گیا ہے، کبھی دیکھ میں نے بلال آ گیا ہے۔ وادیاں پھر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی ہے، کفر پر بھی دیکھو زوال آ گیا ہے۔ شیطان کیوں کر آج رستہ بدل رہا ہے، مسلمان ہو کے جو خطاب کا لال آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی یاد رکھنا، جو خود بھی چنا گیا اور ہر چیز اس کے لیے، محبت سے بولو، ہر چیز اس کے لیے چنی گئی۔ میں نے کہا کیا سمجھتے ہو؟ صرف وہ مصطفیٰ جو چنا گیا، چنا تو آدم بھی گئے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے آدم کو چنا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ نے
میں نے کہا یا اللہ ایک دے دے. کتنے دے دے؟ اور اللہ نے پھر ایک ہی دیا. اللہ کو پتا تھا میں دے تو دوسرا بھی دوں، لیکن یہ دل کا میلہ ہے، یہ وہاں چلا بھی گیا تو جا کے عبداللہ بن ابی سلول بن جائے گا. ایک ہی دیا، لیکن چن کے دیا یا نہیں دیا؟ محبت سے بولو، چن کے دیا یا نہیں دیا؟ عمر آ گیا، باکمال آ گیا ہے، زمین پہ خدا کا جلال آ گیا ہے. کبھی دیکھ میں نے خبیب آ گیا ہے، کبھی دیکھ میں نے بلال آ گیا ہے. آدمیاں پھر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی ہے. کفر پر بھی دیکھو زوال آ گیا ہے. شیطان کیوں کر آج رستہ بدل رہا ہے. خط ہو کے مسلمان جو خطاب کا لال آ گیا ہے. دماغوں پہ قبضہ دلوں کی حکومت، خلافت کی دیکھو مثال آ گیا ہے. وہ امام مجسم سراپا رحمت، خلافت کی دیکھو مثال آ گیا ہے. کوئی مجھ کو دکھلائے ایسی حکومت، کسی نے بھی دیکھی ہے ایسی حکایت. کوئی مجھ کو دکھلائے ایسی عدالت، آزاد لے کر سوال آ گیا ہے. کسی نے ایسی عدالت دیکھی ہے؟ میں نے کہا مجھے میں نے کہا کسی نے ایسی عدالت دیکھی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کسی نے ایسی عدالت دیکھی ہے؟ عدالت عمر کی ہو، قاضی حیدر کرار ہو. کسی نے ایسی عدالت دیکھی ہے؟ تو میں نے کہا ایک دیا، چن کے دیا، لاکھوں پہ بھاری دیا. آگے سنیے، وہ چن کے دیتا ہے اپنے محبوب کو ہر چیز، اور یہ امت بھی رب نے اپنے محبوب کو چن کے دی ہے. 100 سال گزر گئے، وہ تو عمر تھا، چن کے دیا تھا. یہ غازی کہاں سے آ گئے؟ حضرت زید کو حضور نے، حضرت زید، حضرت عاصم، حضرت حبیب، حضرت عبداللہ بن طارق، کچھ صحابہ کو بھیجا ازل کارا کے قبیلے کی طرف. جب مقام رجی پہ صحابہ پہنچے نا، انہوں نے حملہ کر کے صحابہ کو شہید کر دیا. قصہ مختصر کر کے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں تاکہ سنیو، آپ کو پتہ چل جائے آپ مصطفیٰ کے لیے چنے گئے ہو، مصطفیٰ آپ کے لیے چنے گئے. دو صحابی حضرت حبیب بن عدی اور حضرت زید کو پکڑ کر لے گئے. مکہ میں جا کے صفوان بن امیہ نے حضرت زید کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اپنے غلام نستاس کو کہا زید کو لے جاؤ، جا کے سولی پہ چڑھا دو. توجہ چاہتا ہوں، سولی پہ چڑھا دو. میں نے کہا تم نے ابو بکر عمر عثمان کی بات سنی ہے، عشرہ مبشرہ کی بات کرتے ہیں، بدری صحابہ کی بات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو اٹھا کے دیکھ لو، خدا کی قسم سارے زمانے کے اولیاء اس صحابی کے قدموں کے خاک کا مقابلہ بھی نہیں کرتے. صرف ابو بکر عمر عثمان نہیں چن کے دیے گئے، صرف عشرہ مبشرہ نہیں چن کے دیے، ہر صحابی چن کے دیا ہے. نستاس نے حضرت زید کو پکڑا، مکے کے سارے لوگ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. حضرت زید آگے آگے گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے